سب سے پہلے آپ یہ مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر عشق کے نام سے آپ نے محرم میں ویڈیو دیکھی ہوگی، جیو نیوز پر چلی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاکے اور اہل بیت کے کچھ خاکے دکھائے گئے تھے۔ لیکن یہاں جیو نیوز کو بھی اپریشیٹ کرنا بنتا ہے، قوم کی طرف سے اور میری طرف سے اور سب لوگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، کہ اگر علماء نے اس پہ نوٹس لیا اور بتایا کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا ہے تو پیمرا نے بھی نوٹس لیا، تو اس نوٹس کو فالو کیا جیو نیوز نے اور اپنی غلطی پہ ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اچھی بات ہے دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیو نیوز نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور پوری امت مسلمہ کا خون کھول اٹھا، لوگ سڑکوں پر آ گئے اور لوگوں نے احتجاج کیے اور ٹرینڈ چلے، بائیکاٹ کا ٹرینڈ چلا جیو نیوز کے بند ہونے کے لیے۔ اور اسی طرح اچانک ایک مفتی صاحب یوٹیوب پر نمودار ہوئے اور جیو نیوز کی پشپنائی کرنے لگے۔ میں بات کر رہا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کی، کہ وہ اچانک آتے ہیں یوٹیوب پر اور ویڈیو بیان ریکارڈ کرواتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں جی کہ جیو نیوز نے جو گستاخی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 محرم کو جو خاکے شائع کی ہیں، ان کی نیت گستاخی کی نہیں تھی۔ مفتی صاحب واہ، جیو نیوز نے تو جو گستاخی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سو کی ہے، لیکن آپ نے جو پوری امت مسلمہ کے دلوں کے اوپر جو نمک چھڑکا ہے، تو آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں کہ جو مفتی صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی نیت خراب نہیں تھی، اسی نیت چیک کرنے والی مشین کا آج ہم پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں۔ ہماری ویڈیو یہ لازمی آپ آخر تک دیکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے جو نیت چیک کرنے والا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کہاں سے لیا ہے، اس کا لنک ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی لوگوں کی نیت چیک کر سکیں کہ اتنے بڑے جیو نیوز چینل نے کہ ان کی ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو 3 ایڈیٹر اور ڈائریکٹر چیک کر کے پھر آگے آن ایئر کرتے ہیں، ٹی وی پر لائیو چلاتے ہیں، تو یہ ان سے اتنی بڑی غلطی کیسی ہوگی مفتی صاحب؟ یہ ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سازش تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ اب مفتی صاحب، اسلام تو ظاہر پر لاگو ہوتا ہے۔ اب ایک شخص چوری کرتا ہے اور چوری کرتے ہوئے اگر وہ پکڑا جاتا ہے اور قاضی اس سے پوچھتا ہے تم نے چوری کیوں کی، اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے چوری اس لیے کی کہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں، تو کیا اس چور کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جہاں ہی ایک شخص اگر کسی کو گولی مار دیتا ہے اور اس کو قانون پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے گولی کیوں چلائی، تو وہ کہتا ہے میری نیت اس کو مارنے کی نہیں تھی، تو کیا قانون اس کو چھوڑ دے گا؟ اور یہاں اتنی بڑی گستاخی کی گئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کس قانون کے تحت جیو نیوز کو کلین چٹ دے رہے ہیں؟ اصل رونا جیو نیوز کا نہیں ہے، اصل رونا ہمارے ان علماء کا ہے جو ڈبل سٹینڈر یعنی دوہرا معیار رکھتے ہیں کہ کمزور کے لیے سخت لے جا اور امیر کے لیے نرم لے جا۔ یہاں ہی اگر ایک کمزور شخص اسلام کے اندر اگر کوئی اونچ نیچ کر دیتا تو مفتی صاحب کا یوٹیوب پر بیان جلالی انداز میں آ جاتا اور فتویٰ آ جاتا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ لیکن ایک دوسری طرف جیو نیوز اتنا پاورفل میڈیا، اتنا بڑا ہاؤس، جن کے پاس اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں، ان کے اوپر تک پہنچ ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہاں ان کا لہجہ نرم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، مفتی صاحب حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ نعوذ باللہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو مفتی صاحب یہاں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ نہیں تھا بلکہ ایک ہی تھا، پھر آپ کا جیو نیوز کے خلاف اتنا نرم لہجہ کیوں ہے؟ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے مفتی صاحب کا جیو نیوز کا دفاع کرنا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ رمضان کے اندر جو ٹرانسمیشن چلتا ہے جیو نیوز کے اوپر، تو وہاں مفتی صاحب کا جانا بند ہو جائے گا۔ جب یہ غلط بیانیاں دیں گے، ان کے خلاف بیانیاں دیں گے جیو نیوز کے خلاف، تو ان کا جانا بند ہو جائے گا، پھر ان کی ارننگ کا مسئلہ آ جائے گا۔ تو کون نہیں چاہے گا، کون ملا نہیں چاہے گا کہ اتنے بڑے چینل پر جا کر میں بھی بیٹھوں، لوگوں کو بیان سناؤں اور لیکچر دوں؟ تو خدا را مفتی صاحب آپ سے یہی گزارش ہے کہ اسلام کو کارپوریٹر سیکٹر کا غلام نہ بنائیں، جو غلط ہے اسے غلط کہیں۔ تو میں مفتی صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو شامل کریں، قوم کو شامل نہ کریں۔
قوم نے تو جیو نیوز کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے، بالخصوص تحریک لبیک پاکستان نے کیے ہیں۔ سڑکوں پر لوگ آئے، انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں کہ جیو نیوز نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اندر بند کیا جائے۔ تو آپ اپنے قوم کو نہ شامل کریں، بلکہ اپنا کہیں کہ میں اپنی طرف سے جیو نیوز کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی تعریف کریں۔ کہ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو قتل نہیں کروایا تھا؟ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کروایا؟ ابن خطل نامی شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجو کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، تو جب فتح مکہ ہوا تو وہ کعبہ کے اندر غلاف کے اندر چھپ گیا تھا، تو حضور نے حکم دیا کہ اس کو وہیں قتل کرو، یہ میرا گستاخ ہے۔ اسی طرح نابینا صحابی حضرت عمیر بن حدی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، نابینا صحابی ایک عورت گستاخ کو قتل کر کے جب واپس آئے تو حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو وہ عمیر بن حدی کی زیارت کرے۔ تو آپ ایک گستاخ چینل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ بھائی ناموس رسالت کا مسئلہ ایک اساس مسئلہ ہے، اس پر ہماری جان بھی قربان، مال بھی قربان، اولاد، ماں باپ سب کچھ قربان، حضور کے آگے کچھ نہیں۔ جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ مفتی صاحب کا جیو نیوز کے دفاع کرنا کیا صحیح تھا، کیا واقعی ہی اتنے بڑے چینل سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی؟ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔